اچھا زبیر صاحب، کل یہ شروع ہو رہے ہیں مذاکرات اور دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک کاشس آپٹمزم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن جتنے بھی انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کو یعنی مشکل ہی لگ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی ٹھوس چیز نکلے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف ان مذاکرات میں کیوں جا رہی ہے؟ کیا ان کو کیا لگ رہا ہے کہ ان مذاکرات میں بیٹھ کر ان کو فائدہ ہوگا؟ وہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں اور آپ تو بیٹھ کے باہر سے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ مجھے اندر کی کہانی پی ٹی آئی کی نہیں پتا، بٹ آئی تھنک مائی اون ٹیک از کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ناٹ جسٹ ناؤ بٹ ہمیشہ سے ان کے اوپر ایک پریشر رہا ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یار آپ تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت بھی جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن سے، یا وہ کوئی بھی ایسا اوکیزن ہوتا تھا جہاں ان کو بیٹھنا پڑتا تھا تو وہ نہیں ہوتے تھے. باقی جماعت ہوتی تھی، باقی گورنمنٹ منسٹرز ان کے ہوتے تھے. تو ایک تو یہ تھا، اور دوسرا اس میں پریشر بھی آنا شروع ہو گیا تھا. ابھی ریسنٹلی جو میں نے لوگوں سے بات بھی کی، باہر کے لوگوں سے، گوروں سے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جی یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اور وہ بڑا پریشر ڈالیں گی حکومت پر کہ جی یہ. تو وہاں سے بھی ایک پوائنٹ آف ویو جو دیٹ ہیز گون آؤٹ دیئر کہ یہ جماعت تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو کس چیز کی ہم ان سے بات کریں؟ اچھا، اگر یہ وہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا انٹینڈڈ آڈینس کون ہے؟ کیا یہ اپنے ووٹر کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس اسٹریٹجی کا انٹینڈڈ آڈینس کون ہے آپ کے خیال میں؟ انٹینڈڈ آڈینس ورکرز تو نہیں ہے، بیکاز ورکرز جو سپورٹرز ہیں ان کے لاکھوں ہیں، ظاہر ہے ملینز میں ہیں. میرا نہیں خیال ہے کوئی اس سے پی ٹی آئی کے جو نیریٹو ہے اس میں ان کو کوئی ایسی پازیٹیو چیز نظر آتی ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں، ان کو ٹرین ہی ایسا کیا گیا کہ یہ حکومت کے ساتھ بالکل بیٹھنا جو ہے ایک غیر اخلاقی چیز ہے، یہ اس کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے، ویسے بھی چور ہیں، سو ورکرز کے لیے تو نہیں ہے. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی ہے، دیٹس این انٹینڈڈ آڈینس. اور دوسرا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا دوسری جو باہر کی جو بھی قوتیں ہیں ان کے لیے ضرور ہے کہ جی دیکھیں ہم نے ٹرائی کیا تھا. دا ادر تھنگ از پی ٹی آئی آلسو پوسٹ نومبر 26 ان کے آپشنز بھی کافی کم ہو گئے. ایک چیز ان کو نظر آ گئی کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن از نو مور این آپشن ٹو ٹاپل دس گورنمنٹ، سم تھنگ جو کہ ہمیشہ سے وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے پاس بہت سپورٹ ہے اور وہ باہر لے کے آ جائیں گے. لیکن 26 نومبر کے بعد اس کا جو بھی مراکات ہوں، جو بھی کون قصوروار تھا، بٹ ایک چیز کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایٹ لیسٹ ان دا نیئر فیوچر، ابھی فورسیبل فیوچر، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ باہر. سو جب وہ آپشن ختم ہو گیا اور پی ٹی آئی کے مطابق، اور میں اس کو شیئر کرتا ہوں ڈیفینیٹلی، کہ کورٹ کچہری سے انصاف ان کو آفٹر دی 26th امینڈمنٹ وہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ جو لاجک ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور میں بہت حد تک اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اس میں وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نہیں جا رہے ان مذاکرات میں، لیک آف آپشنز کی وجہ سے جا رہے ہیں. اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو پیچھے یعنی پھر تو پیچھے صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا کو پریشر ہی رہ گیا. اس کے علاوہ تو جتنے تیر تھے سب چلا دیے پی ٹی آئی نے، سب چلا دیے. پوائنٹ آف ویکنس اس کو کہتے ہیں. ظاہر ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں. حکومت ہیز کم اے لانگ وے. جب سے الیکشن ہوئے اس کے بعد سے ظاہر سی بات ہے حکومت کی پوزیشن ویک تھی، مینڈیٹ ہے نہیں ہے، کویسچنس ہو رہے تھے، ان کے پاس اسٹرینتھ تھی، سپورٹ تھی، پاپولیرٹی ابھی تک ہے ایٹ لیسٹ جو نظر آتی ہے. بٹ اس پاپولیرٹی کو لے کے وہ جائیں کہاں؟ الیکشن کمیشن نہیں جا سکتے، ٹریبیونلز نہیں جا سکتے. سو بالکل پوائنٹ آف ویکنس ہے. اور میرا خیال ہے یہ وہ سچویشن ہے جو اپریل 2022 کے بعد پہلی دفعہ آئی ہے. اگر ہم میجر کریں پولیٹیکل اسٹرینتھ، تو یہ جو اس وقت آج کا دن ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے پچھلے کئی سالوں سے لوسٹ پوائنٹ ہے ان ٹرمز آف دیئر پولیٹیکل ویٹ. جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سچویشن شروع ہوئی تھی مارچ 2022 میں، تو اس وقت سے ہم نے دیکھا تھا، اس سے 11 مہینے 12 مہینے پہلے پیچھے چلے جائیں تو پی ٹی آئی واز لوزنگ آلموسٹ آل بائی الیکشنز جو بھی ہو رہے تھے پاکستان بھر میں، کراچی میں، نوشہرہ میں، پنجاب میں. اور اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور ایک
अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की। जुलाई 2022 में 20 में से 16 सीटें जीत के पंजाब के बाई इलेक्शंस में, उसके बाद तमाम जो बाई इलेक्शंस हो रहे थे, और फरवरी 2022 में 24 में बावजूद तमाम फैक्टर्स के जो उनके हक में नहीं थे, दे वॉन द इलेक्शंस। मैं तो इसमें कोई तो अगर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जाहिर बात है जुबैर साहब, जो सूरत हाल इस वक्त जो आप बयान कर रहे हैं वो लोगों को भी नज़र आ रहा है, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोगों को नज़र आ रहा है। पब्लिकली तो कभी इस चीज़ की बात नहीं करेंगे, लेकिन नज़र तो आ रहा है। अच्छा, अब अगर नज़र भी आ रहा है और उनको ये भी दिख रहा है कि उनके पास ऑप्शन जो हैं वो बड़े कम हैं, तो फिर ले देकर उनको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अब इन मुज़ाकरात के बाद चेंज करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम के मुज़ाकरात फेल होते हैं, इनमें से कुछ नहीं निकलता, फिर स्ट्रैटेजी तो यही है कि अब अपने पोजीशन में लचक पैदा करें, नरमी पैदा करें, इमरान खान साहब का जो रेटरिक है उसको ठंडा करें, उनका जो सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके से चलते हैं उसको थोड़ा जो है उस पर ढक्कन रखें, और इस्टेब्लिशमेंट से इंगेज करें ताकि अल्टीमेटली उस सिस्टम का हिस्सा बने। फिर यही चॉइस रहेगी ना फिर तो। That I don't agree. नहीं, that I don't agree. ये तमाम चीज़ें जो आप कह रहे हैं ये तो उनको पॉपुलैरिटी के बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर ले जाएगी। देखें ना, उन्होंने एक तरफ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन ऑल ऑफ दिस थिंग उनको ये देखना है कि क्या अवाम हमारे साथ साथ हैं भरपूर अंदाज में। थोड़ी सी भी नरमी उन्होंने शो की अपने रिटोरिक में। इमरान खान की तरफ से, उनकी स्टेटमेंट्स की तरफ से बहुत एतराज़ होता है कि जी उनके जो ट्वीट आते हैं वो इतने सख्त होते हैं। अगर उनके ट्वीट नरम आने शुरू हो गए, अगर उनके लीडरशिप का बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज हो गई कि जी अब हम इंगेज करें, नजर आए अच्छे बच्चे बन के, देन दे आर गॉन। ओके, एंड आई थिंक ये तो बहुत ही पुअर स्ट्रैटेजी होगी। तो फिर जो कर रहे हैं वही करते रहें, नॉट मच ऑप्शंस। बेस्ट फिर ऑप्शन ये है कि जो कर रहे हैं वो करते रहें। देखिए ना, कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि वो है जो चीज़ उन्होंने रियलाइज नहीं की थी। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट उनके नर्म रवैये की वजह से ठीक नहीं हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट क्यों ठीक हो जाएगी? एस्टैब्लिशमेंट के लिए प्रेजेंट हुकूमत जो है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा बयान ऐसा नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जिसमें ये लगे कि वो नरम हो जाएंगे पीटीआई की तरफ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो जब तक एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ है, जो कि रहेगी मेरा ख्याल है एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो फिर इस हुकूमत को भी डर खौफ नहीं है कि जी हम जाने वाले हैं। देखिए ना, अगर आप इमरान खान के वक्त में चले जाएं, जब तक एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी बड़े आराम से कंफर्टेबल थे। 20 नवंबर को फैज़ हमीद की ट्रांसफ़र होती है और अगले 2-3 महीने में तख्ता हो जाता है। ठीक, तो ये वो लेसन्स हैं जो तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में लर्न करने पड़ते हैं। कोई बेहतर लर्न करता है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाने के बाद जो है वो लर्न करता है।